خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا ہے اللہ اسے حشر کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن عرش کا سایہ مل جائے کتنا خوش نصیب۔ جوانی آپ پہ ہی نہیں آئی، جوانی داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے، اور جوانی حضرت مجدد الفسانی نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے۔ ان ہستیوں کے مرید ہیں تو ان کی سیرت کو بھی اپنائیں کہ انہوں نے جوانی کیسے گزاری۔ والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب اولاد بالغ ہو تو آئیڈیل کی تلاش میں بچیوں کو بوڑھا نہ کر دیں کہ آئیڈیل ملے، جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق رشتہ ملے، مناسب رشتہ ملے تو آپ اولاد کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ ایک تو میت آ جائے تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو، میت لا کے رکھ دی جنازہ گاہ میں، اب دیر نہ کرو۔ دوسرا نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو، اور تیسرا اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادی میں غیر ضروری تاخیر نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر رشتہ مناسب نہ ملے اور آپ سمجھیں کہ شادی کے بعد نبھانے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو آپ جلدی کریں، نہیں، شادی نہیں کرنی، بعد میں نبھانا بھی ہے۔ تو اس لیے مناسب رشتے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ایسا رشتہ ملتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کف ہے، مناسب رشتہ ہے، تو اولاد کے فرض سے جلدی فارغ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عمروں کو آپ کے سامنے بیان کیے۔ بہت سارے رشتے آئے بی بی پاک کے، لیکن میرے آقا کریم نے کہیں بھی ہاں نہیں فرمائی، رشتے کی اجازت نہیں دی۔ حضور یہی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اذن کا، حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا بی بی پاک کا تو حضور یہی فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ 3 صحابی اکٹھے بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ تینوں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ حضور کی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت سارے رشتے آئے ہیں، لیکن حضور نے کہیں ہاں نہیں فرمائی۔ اس سلسلے میں کون سا رشتہ ہم حضور کی بارگاہ میں بھیجیں؟ تینوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں چلو شیر خدا کے پاس، چلو چل کے علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہتے ہیں کہ وہ رشتہ مانگے۔ شیر خدا ایک باغ میں کام کر رہے ہیں، مصروف ہیں باغ میں۔ یہ تینوں صحابہ باغ میں آئے، کون کون؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت سعد بن معاذ۔ شیر خدا نے دیکھا 3 جلیل القدر صحابی میری طرف آ رہے ہیں، باغ میں کام کر رہے تھے، کام چھوڑ دیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، درخت کے سائے میں بٹھایا، گفتگو شروع ہوئی، پوچھا آپ کدھر تشریف لائے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے آمد کا مقصد بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ کائنات کے لیے کئی لوگوں نے رشتے بھیجے، کئی عرب کے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن حضور نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ ہماری خواہش یہ ہے، ہم تینوں اکٹھے ہو کے اس لیے آئے ہیں، اے علی تم جاؤ حضور سے رشتہ مانگو۔ شیر خدا کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، جواب دیتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن میں اس وجہ سے رک گیا اور میں نے جا کے رشتہ نہیں مانگا چونکہ آپ تاجدار فقر و ولایت ہیں۔ آپ نے ظاہری دنیا کی کوئی طلب نہیں کی،
اکثر آپ سنتے ہوں گے رات آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے ہیں دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تجھے 3 طلاقیں دے چکا۔ تو تینوں صحابہ نے جب کہا کہ شیر خدا آپ جا کے رشتہ مانگیں، شیر خدا کہتے ہیں میرے پاس شادی کے لیے کچھ اخراجات جو ہے نا وہ نہیں ہے اس وقت، میں کس طرح جا کے حضور سے رشتہ مانگوں؟ سنیں حضرت صدیق اکبر نے جواب کیا دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا علی حضور دولت نہیں دیکھتے، حضور دل دیکھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ جا کے رشتہ مانگیں گے حضور عطا فرما دیں گے۔ اب ان تینوں صحابہ نے حضرت علی شیر خدا کو تیار کیا کہ آپ جا کے رشتہ مانگیں۔ شیر خدا تیار ہو گئے ہیں، یہ تینوں ساتھ آئے ہیں، شیر خدا کو لے کے آئے ہیں، لیکن جب مسجد نبی میں داخل ہونے لگے تو تینوں رک گئے۔ شیر خدا باپ نے اکیلے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اکیلے جا کے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں۔ جہاں تک اس گناہگار نے حضور شیر خدا کی سیرت کو پڑھا ہے، شیر خدا حضور کا صرف ادب نہیں کرتے تھے، انتہا درجے کا ادب کرتے۔ شیر خدا خاموشی سے جا کے دوزانو سامنے بیٹھ گئے اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو نہیں بیان کر رہے، خاموش بیٹھے ہیں، دوزانو خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی آؤ کدھر آئے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے حضور نہیں جانتے تھے کدھر آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ کا علم عطا فرمایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی آؤ کدھر آئے ہو؟ شیر خدا اب بھی خاموش ہیں۔ حضور کی بارگاہ کا ادب، شان نبوت کا روب دل پہ طاری ہے، اب بھی عرضی نہیں پیش کر رہے، اب بھی خاموش ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی کیا مجھ سے زہرا کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ شیر خدا عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا علی اللہ نے تمہارا رشتہ خاتون جنت سے طے کر دیا، اللہ نے تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے کر دیا۔ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے آقا کریم نے، یہ تاجدار فقر و ولایت کی شان ہے، اللہ نے انہیں کائنات کے خزانے عطا فرمائے۔ نعت کا شعر ہے، میرے آقا کریم کی شان ہے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ۔ تو یہی شان حضور کے صحابہ کو بالخصوص حضور کے اہل بیت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ شیر خدا شہنشاہ ولایت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا علی زرہ بیچ کے پیسے لے کے آؤ، زرہ بیچ کے آؤ۔ شیر خدا زرہ بیچنے کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان غنی چاہتے تو اس وقت فرماتے کہ علی زرہ بھی رہنے دو، پیسے بھی رہنے دو، تمہاری شادی ہے یہ پیسے میری طرف سے رکھ لو، ایسا کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ میں ایسا کروں گا تو شیر خدا پسند نہیں فرمائیں گے، غیرت علی اس کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے آپ نے زرہ رکھ لی، پیسے دے دیے، اور کچھ دنوں بعد پھر زرہ بھی تحفتاً واپس کر دی۔ ہمیشہ کے لیے وہ زرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھی، ہاں اس موقع پہ واپس نہیں کی تاکہ شیر خدا اس بات کو ناپسند نہ فرمائے۔ زرہ لے لی ہے، پیسے دے دیے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ زرہ بھی واپس کر دی۔ اب مجھے بتائیں حضرت علی شیر خدا کی شادی پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ پیسے کس نے پیش کیے ہیں؟ جی شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم وہ تیار کریں کہ شیر خدا جا کے رشتہ مانگے، عثمان غنی مالی خدمت کریں کہ میری طرف سے یہ تحفہ رکھ لیں۔ ان چاروں میں باہمی پیار کتنا ہے؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے
کہ یہ چاروں اسلام کی بہار ہیں، اسلام کا وقار ہیں، ان میں دراڑیں ڈالنے والے اسلام کے دشمن ہیں۔ جہاں تک ان چاروں ہستیوں کا تعلق ہے، ان چاروں پہ میرے آقا کریم کو فخر ہے۔ شیخین کریمین نے حضرت علی شیر خدا کو مشورہ دیا ہے، پھر تیار کیا ہے کہ آپ رشتہ مانگیں۔ حضرت عثمان غنی نے مالی خدمت کی ہے، وقتی طور پہ زرہ خریدی ہے، بعد میں وہی تحفتاً واپس کر دی ہے، اور جب نکاح کا وقت آیا شیخین نکاح کے گواہ بھی ہیں۔ نکاح کے گواہ کون تھے؟ یہی صحابہ نکاح کے گواہ بھی تھے۔ تو صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ جو صحابہ اور اہل بیت میں دراڑیں ڈالے وہ صحابہ کی بے ادبی نہیں کر رہا، وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا زرہ بیچ کے رقم لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے آقا کریم نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ حضرت مقداد بن اسود کو دیا، حضرت سلمان فارسی بلال حبشی ان کے ساتھ کیے، جاؤ بازار سے کچھ سودا خرید کے لاؤ، اس میں چکی ہے، اس میں سرائی ہے، اس میں کھجور کے پتوں کا بستر ہے، چند چیزیں خرید کے لائے جنہیں آپ جہیز کہتے ہیں، اور کچھ پیسے حضرت علی شیر خدا کو دے دیے جو مہر میں شامل کرنا تھے۔ یہ بات یاد رکھے کہ سیدہ کو جو جہیز دیا گیا ہے وہ حضرت علی شیر خدا کے پیسوں سے ہی دیا گیا ہے، اس لیے جہیز کے حوالے سے جو شرعی مسئلہ ہے اس میں بھی ہم بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ باپ اپنی خوشی سے بیٹی کو کچھ دیتا ہے، شرعاً جائز ہے، لیکن اگر آپ کہیں جی حضور نے جہیز دیا تھا تو آج باپ کو چاہیے کہ جہیز دے یا ضرور جہیز دے، تو یاد رکھیں حضور نے جو جہیز دیا تھا حضرت علی شیر خدا نے زرہ بیچ کے وہ پیسے پیش کیے تھے۔ تو آج بھی کوئی دماد ہے جو کہ جی یہ جہیز کے